السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے صحت مند رہ سکتے ہیں۔ جو ہمارے چند بنیادی اصول ہیں جن کو اپنا کر ہم دوائیوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور صحت مند بھی رہ سکتے ہیں، مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اس پہ ہم آج بات کرتے ہیں، چند جو بنیادی چیزیں ہیں اس پہ اپنانا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو ورزش ایکسرسائز یعنی ایکسرسائز ضرور کریں، ہلکی پھلکی اسٹریچنگ کریں، اور ہو سکے تو اگر نزدیک آپ کے کوئی پارک ہے تو صبح کی سیر کے لیے باہر نکل جائیں، تاکہ آپ کو تازہ ہوا مل جائے۔ اور اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں، جرأت کا مظاہرہ کریں، تو آپ گراس پہ ننگے پاؤں کوئی 10 منٹ واک کریں، پھریں۔ اس سے آپ کا سارا دن بہت تر و تازہ، بہت اچھا گزرے گا۔ اور جب آپ واپس گھر آ جائیں تو شاور وغیرہ کر کے، نہا دھو کے ناشتہ کریں۔ ناشتہ جو ہے ہلکا پھلکا کریں، مگر اچھا کریں۔ آپ انڈے بھی لیں اور جو بھی ٹوسٹ وغیرہ لینا ہے وہ لیں۔ یعنی کھانا جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے۔ کھانا ایسا ہی ہے جو کہ ہمیں انرجی دیتا ہے۔ اچھا کھانا کھائیں گے، وٹامنز جس میں ہوں، پروٹین ہو، ساری چیزیں ہوں، تو ہمیں ایسا ہی ہے جیسے ہم گاڑی میں پیٹرول جو ڈالتے ہیں تو وہ چلتی ہے، تو ہم اگر اچھا کھانا کھائیں گے تو ہمیں بھی طاقت توانائی ملے گی۔ تو اچھا بیلنس کھانا کھائیں، بھوک رکھ کے کھائیں، بہت زیادہ نہ کھائیں، کیونکہ رات پوری ہم نے سوئے ہوتے ہیں۔ تقریباً 8-10 گھنٹے کے بعد ہم نے صبح اٹھ کے ناشتہ کرنا ہوتا، تو بریک فاسٹ اس کو وہ کہتے ہیں انگلش میں، کہ ہم نے اپنی جو ایک قسم کا روزہ جو ہے وہ کھولنا ہوتا ہے 8 گھنٹے کے بعد، اس کو بریک کرنا ہے ہم نے، اور فاسٹ کہتے ہیں ہم روزے کو۔ تو وہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ آپ پانی پئیں، یا اگر کوئی آپ نے فریش جوس لینا ہے وہ لیں۔ تو یہ اور سارا دن میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پانی ضرور پئیں۔ آپ آفس میں جاتے ہیں تب بھی ساتھ میں بوتل پانی کی لے کے جائیں۔ اگر آپ گھر سے کام کر رہے ہیں تب بھی پانی پاس رکھیں، اور یہ بے حد ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ جو ہے نا، سارا دن جو ہے اپنے جو کام وغیرہ کر لیا ہے، سارا کچھ کر کے جو دوپہر کا کھانے کا وقت آتا ہے، تو لنچ جو ہے وہ بھی بہت اچھا کریں، بیلنس کریں۔ کوشش کریں کہ آپ جنک فوڈ سے بچیں، جو فضولیات ہیں باہر کا کھانا وہ نہ کھائیں، گھر سے بنا کے لے جائیں۔ اگر آفس میں آپ کا بندوبست ہے تو آفس میں آپ اچھا کھانا کھا لیں، اور دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا چاہیے، جس کو ہم کیلولا کہتے ہیں۔ عربی لوگ جو ہیں وہ ضرور کرتے ہیں کھانے کے بعد، دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑا سا ریسٹ ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ کا جو شام کا کھانا آتا ہے، جب آپ نے ریٹائر ہو جانا، یعنی اور کوئی کام نہیں کرنا، انلیس کہ یو آر ورکنگ ایٹ نائٹ ٹائم، نائٹ کی آپ کی شفٹ ہے تو وہ اور بات ہے۔ نہیں تو آپ شام کا کھانا جو ہے اگر آپ سونے سے پہلے تقریباً 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے کھا لیں تو بہت اچھا ہے۔ اور اس کو بھی آپ کوشش کریں کہ شام کا کھانا جو ہلکا پھلکا ہونا چاہیے، بہت زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائیں اور بہت زیادہ لیٹ نہ کھائیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ رات کو 1 بجے 2 بجے، جیسے آج کل ہمارے ملکوں میں، خاص طور پہ پاکستان میں دیکھا ہے کہ رات کو 1 بجے بھی کھانا ڈلیور ہو رہا ہے، کھا رہے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں بھتیجوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ 12 بجے پیزا آ رہا ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہے نا، یہ آپ بچ کے رہیں۔ تو اور کھانے میں جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ پھل سبزیاں ضرور ساتھ تھوڑا سا کھائیں۔ دوپہر کے کھانے میں لنچ میں بھی آپ سبزیاں اگر کھا لیں، یا فروٹ تو ضرور کھائیں نا، اور سالڈ وغیرہ کھائیں۔ تو اس کے ساتھ اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کاربوہائیڈریٹ، جس میں پاستا آ جاتا ہے اور دوسری چیزیں آ جاتی ہیں، پیسٹری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کے کیکس وغیرہ آ جاتے ہیں، یہ چیزیں جو ہیں ان چیزوں سے پرہیز کریں، ان کو کم کریں۔ اور شوگر جس میں بہت زیادہ ہو ان کھانوں سے بھی آپ پرہیز کریں، خاص طور پہ اگر آپ ڈائبیٹک ہیں۔ تو
جس میں ایڈڈ شوگر ہوتی ہے وہ اس کو بھی کم سے کم کھائیں، کوشش کریں آپ سادہ غذا کھائیں، گھر کا پکا ہوا کھانا کھائیں، سبزیاں، دالیں، یہ چیزوں اس پہ زیادہ زور دیں، کھانے کو آپ فش بھی کھائیں، انڈے بھی کھائیں، اور چکن بھی کھائیں، لام کا گوشت بھی کھائیں، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کیونکہ آپ کو پروٹین کی ضرورت ہے، پروٹین انہی چیزوں سے ملتی ہے، دالوں سے بھی پروٹین مل جاتی ہے۔ مگر جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ جو کاربوہائیڈریٹ ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہے، وہ کم کھانا ہے، پانی زیادہ پینا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایکسرسائز جو آپ جب بھی موقع ملے آپ ضرور ایکسرسائز کریں، صبح جب آپ اٹھتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں وارم اپ، آپ دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی بلی رکھی ہوئی یا کوئی بھی پالتو جانور ہے، وہ بھی صبح اٹھ کے اسٹریچ کرتے ہیں، اپنے مسلز وغیرہ کو اسٹریچ کرتے ہیں، ہم بھی اپنے جو ٹانگوں کو، بازوؤں کو، باڈی کو تھوڑا سا اسٹریچ کریں، تو یہ بے حد ضروری ہے۔ خاص طور پہ اگر آپ بیٹھ کے آفس میں جاب کرتے ہیں، کمپیوٹر کے آگے آپ نے 8-10 گھنٹے بیٹھنا ہوگا، تو تقریباً ہر 2 گھنٹے کے بعد آپ اٹھ جائیں، 10 منٹ کے لیے واک وغیرہ ادھر ادھر کر لیں، تو اس سے بہتر ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز جو ہے، کیونکہ سٹریس جو ہے اس وقت جو ماڈرن لائف ہماری ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے ہمیں جو سامنا ہے وہ ہے سٹریس کا۔ اپنے سٹریس کو ریڈیوس کریں، تھوڑا بہت سٹریس تو ہمیں چاہیے، مگر جو بہت زیادہ سٹریس ہو جاتا ہے اس کو آپ ریڈیوس کریں۔ رات کو جب آپ نے سونا ہے تو آپ اگر آپ کو تھوڑی سی بھوک محسوس ہو رہی ہے تو آپ سمپلی گرم دودھ کا ایک گلاس، ایک کپ، ہلکا سا اس میں ہنی ڈال لیں تو آپ پئیں، نہ کہ آپ کوئی اور چیزیں سنیکنگ کرنی شروع کر دیں، وہ نہیں آپ کو نیند جو ہے وہ بہت ضروری ہے، آپ کو 8 گھنٹے کی گہری نیند بہت ضروری ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو ہماری باڈی کی ریپیئر ہوتی ہے، جو دن میں سارا دن میں توڑ پھوڑ ہوئی ہوتی ہے اس کی ہماری ریپیئر ہوتی ہے رات کو جب ہم سوتے ہیں۔ جب ہم اچھی نیند پوری کر کے صبح کو اٹھتے ہیں تو ہم حشاش وشاش ہوں گے۔ اگر آپ کی نیند نہیں پوری ہوئی تو سارا دن آپ آوازار ہی رہتے ہیں۔ تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں یہ چیزیں ہیں۔ سٹریس کی میں نے بات کی ہے، سٹریس جو ہے وہ آپ اپنے دوستوں سے گپ شپ لگائیں، دوستوں سے ملیں، ضرور اچھے دوست ہونا آپ کی زندگی میں بہت ہی ضروری ہے، اور اگر آپ کے پاس اچھے دوست ہیں تو آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں۔ اپنے رشتہ داروں، عزیزوں سے بھی ملیں، ان سے بھی رابطے میں رہیں، یہ نہیں کہ ان سے بالکل کٹ جائیں، کیونکہ وہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ یہ چند چیزیں جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں۔ باقی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 4 موسم دیے ہیں، 4 موسموں میں اللہ نے ہمیں مختلف قسم کے پھل، فروٹس، سبزیاں کھانے کو دی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جو بھی سبزی، پھل، فروٹ ہر موسم میں ہر وقت دستیاب ہوتا، مگر اس کی افادیت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، جو اب ونٹر شروع ہو رہا ہے، جیسے سردیاں آ گئی ہیں، تو وٹامن سی، جیسے ہمارے اورنجز ہیں، مالٹا جس کو ہم بولتے ہیں، پھر لائم، لیمن، یہ چیزیں ہیں تاکہ ہمیں نزلہ زکام وغیرہ اس قسم کی چیزوں سے بچت ہے۔ وٹامن سی جو ہے ہمارے امیون سسٹم کو بہتر رکھتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہی اچھی چیزیں کھانے کو دی ہے۔ ہم خود ہی اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ وہ جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہماری دیکھ بھال، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے ایک ماں چھوٹے سے بچے کی حفاظت کرتی ہے، اس کو بھوک لگے تو کھانا دیتی ہے، پیاس لگے تو پانی دیتی ہے، سردی لگے تو اس کو اچھی طرح سے کور کرتی ہے، کم بلانکٹ وغیرہ دیتی ہے۔ تو اسی طرح سے اب جب سردیاں آ گئی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ اچھا لباس پہنیں، گرم جیسے گرم لباس جس کو آپ کہتے ہیں کہ جمپر وغیرہ، جیسے میں نے یہ پہنا ہوا ہے، تو یہ پہنیں۔ اس طرح سے آپ جو ہے بالکل تندرست رہ سکتے ہیں اور خوش بھی رہ سکتے ہیں۔ بی ہیلتھی اینڈ بی ہیپی۔
اور یہ اب بہت سی مختلف ادویات جو ہم کھاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود بیمار کر لیتے ہیں نا، غلط لائف سٹائل اپنا کر۔ تو میری یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کس طرح سے بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اور بہت ساری ادویات کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہوتے ہیں ان سے محفوظ رہ سکتے ہیں، باڈی میں ٹاکسن جو ہے کم سے کم کریں۔ صبح کو سیر کے جانے کے جو میں نے کہا کہ صبح سیر ضرور کریں، اس وقت جو ہماری ہوا ہے، ایئر ہے، فضا ہے، اس میں ٹاکسنز بہت کم ہوتے ہیں۔ جب بھی اب ٹریفک چلنا شروع ہو جاتی ہے تو بہت ساری جو آلودگی وہ ہوا میں، فضا میں آ جاتی ہے۔ صبح صبح جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے، تو اس لیے آپ کا دن بھی بہت اچھا گزر سکتا ہے اگر آپ نے صبح صبح یہ روٹین بنا لی ہے کہ آپ نے صبح ہی ایکسرسائز کرنی ہے اور جانا ہے، وہ کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بنیادی چیزیں، یہ جو صاف ستھرا لباس پہنیں، صاف ستھرا رہیں، اچھے ماحول میں رہیں۔ آپ اگر گھر میں ہیں تو آپ گھر کی کھڑکیاں ذرا کھول کے رکھیں تاکہ تازہ ہوا آ جائے۔ میں نے دیکھا ہے پاکستان میں جو جہاں پہ سورج جو ہے پورے 12 مہینے چمکتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہاں پہ ہمارے لوگوں کو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو رہی ہے۔ وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم گھروں میں اپنے جو بڑے بڑے موٹے قسم کے پردے ڈال کے کھڑکیوں پہ بند کر کے کہ سورج کی روشنی اندر نہ آئے، دھوپ نہ آئے، وہ کرتے ہیں، اور ایئر کنڈیشن وغیرہ لگا کے تو بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں دھوپ چاہیے، ہمیں دھوپ سے انرجی ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، وٹامن ڈی ملتی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں چند میں نے آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ اگلے ویڈیو میں ہم کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن کے بارے میں بتائیں گے، کیونکہ میں تقریباً پچھلے 35-36 سال سے ہومیوپیتھک کی پریکٹس میں ہوں، اور میں نے 1975 میں کوالیفائی کیا تھا DHMS فیصل آباد سے۔ تو میں اس کے بارے میں پھر آگے جو ہے ہومیوپیتھک کی میڈیسن وہ کس طرح سے ہمیں فائدہ دے سکتی ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے، اور کس طرح سے ہم ایک فرسٹ ایڈ کٹ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں جو کہ ضرورت کے وقت ہماری کام آ سکتی ہیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، اور آپ میری حوصلہ افزائی کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، آپ کے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ۔